ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارکہ حدیث کے اندر 210 مرتبہ اس عقیدے کا اعلان فرمایا ہے۔ مختلف زاویوں سے، مثالوں سے، پہلوؤں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس میں سب سے پہلے امت کا یعنی کہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو صحابہ کرام نے اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ یار غار یار مزار افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو یہ پیغام بھجوایا کہ فرمایا اے مسلمہ کذاب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا تو بھی زندہ رہے اور ہم بھی اللہ کے حبیب کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے، ان کے عاشق، ان کے دیوانے، ان کے پروانے ہم بھی زندہ رہے۔ ہمارا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا، یا تو یمامہ کے میدان سے تمہیں زندہ واپس لوٹنا ہوگا یا ہم زندہ واپس لوٹیں گے۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر یہ عام کافر نہیں ہے، اس کا حکم عام کافروں والا نہیں ہے، کیونکہ عام کافر کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کسی حد تک لین دین کر سکتے ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو عزت رسول میں حملہ کرتا ہے، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے جسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا۔ صحابہ کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کذاب کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کے ماننے والے 27,000 اس کے سپاہیوں کے بھی میرے نبی کے پیارے صحابہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے دیا کہ دنیا والوں عقیدہ ختم نبوت کا ہر حال میں پہرا دیتے رہنا، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں 70 بدری صحابہ ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے جان شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی یہی وہ عظیم جنگ ہے جس میں 700 حفاظ قرآن اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے پہرے کے لیے لڑی جانے والی یہی وہ عظیم جنگ ہے جس میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورہ مقتل ہوتا جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں ختم نبوت کے پہرے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرنی، مال چلا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، گھر بار لٹتا ہے لٹ جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، لیکن ختم نبوت کا پہرا دینے سے باز نہیں آنا۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک دم پہ دم باقی ہے ہم بھی انشاءاللہ ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ کافر و مرتد اور زندیق یعنی کہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں۔ ایسے بڑے وقتوں کا انشاءاللہ ہم نے خود بھی بائیکاٹ کرنا ہے، خود بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اہل علاقہ، اہل محلہ، اپنے دوست، عزیز و اقربا کو بھی انشاءاللہ یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، جو بدبخت اللہ رسول کا دشمن ہے
उससे हमारा कोई नाता, कोई कारोबार, कोई ताल्लुक बोलो हो सकता। हमने इंशाल्लाह इस पैगाम को आम कर ये कादियानी लोग पूछने की ये वजह क्या है कि कादियानी ये क्लेम करता है भाई जेड़ा कलमा तो आता हो गई सादा, कहते हैं ना ये हमारे लोगों का ईमान ढूंढने के लिए ये का शैतानी अटैक है, शैतानी हरना है। कहते हैं भाई हम तो मुसलमान हैं, जो कलिमा आपका है वही कलिमा हमारे बोलना पागल है नाउजुबिल्लाह, जो हमें काफिर, हमने खुद सुना नहीं अपने कानों से कि ये मौलवी जालिम है जो हमें काफिर कहता है। ये स्टेट जालिम स्टेट है जिससे हमें काफिर कहा गया। हम तो बड़े पवित्र हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, कलिमा पढ़ते हैं, तो जो बंदा कलिमा पढ़े वो तो मुसलमान होता है। कादियानियों का मामला आया कौम असम्बली। पहली बात ये ध्यान में रखें कि जो खत्मे नबूवत के अकीदे का इनकार करे बल्कि शक भी करे तो कौन इमाम आजम के ये बंदा बदतरीन काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, जब इनका मामला आया आपकी कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई, कहा गया कि कादियानियों को काफिर कर दिया जाए। इनका था तीसरा सरबराह जिसका नाम था मिर्जा नासर। उस वक्त 74 में वो कादियानियों का सबसे बड़ा पादरी वही था जिसको नाउजुबिल्लाह खलीफा कहते थे। उसे कौमी असम्बली में बुलाया कि आओ भाई तुम्हारे बारे में करारदाद आई है, हम चाहते हैं तुमसे भी इसके बारे में पूछें कि तुम इसके मसले में क्या कहते हो कि हम तुम्हें काफिर कहते हैं, करारदाद आई है। 11 दिन तक इसे बुलाया गया और 2 दिन लाहौरी कादियानी जो कहते हैं मिर्जा मुजद्दिद था, मसीह मौद था, इमाम महदी था, उसे बुलाया गया। उनको बुला के उस वक्त याह्या बख्तियार ये होते थे अटॉर्नी जनरल, रूल ये था कि उसकी तैयारी हमारे उलमा करवाते थे, उसे सिखाते बताते, कादियानी किताबों में निशान लगा लगा के उसे देते कि तुमने ये कौमी असम्बली में बातें पेश करनी है। वो रूल के मुताबिक आगे कौमी असम्बली में पेश करता। याह्या बख्तियार ने सवाल किया, मैं बड़ी अहम बात ले जा रहा हूँ। उसने कहा ये तो बताओ जितने भी यहाँ पे बैठे हो आप में से सारे माशाअल्लाह मुसलमान हैं, ये मंडलियों के अलावा, कहा जितने बैठे हो आप ये बताएं क्या कोई बंदा ये कहता है कि नाउजुबिल्लाह मिर्जा कादियानी को पता होगी? नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम कहाँ कहेंगे इस खबीस को पता होगी? हम तो कहते हैं लानती था, झूठा था, मक्कार था, हम तो कहते हैं इसने जिल्लत की जिंदगी बसर की, जिल्लत की बहुत बढ़ गया। बल्कि आपको पता होना चाहिए ना कि लैट्रिन में गिर के मरा है, पता है नहीं पता? बिल्कुल सोच बच्चों से पता है ये वॉशरूम में गिर के मरा है, कुत्ते से बुरा सा हो। अल्लाह की होता है अल्लाह के प्यारों के बारे में बकबक करे, मेरा परवरदिगार ये बलद का निशान बना देता है। अल्लाह ने बनाया, मेरी पूरी यूट्यूब पे तकरीर है, मैंने डिटेल से हवाला जात दे के बताया कि इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ, यहाँ तक कि मरते वक्त इसके मुंह से भी लाल रहा। बोलने का कि हम तो नहीं मानते, अब कहते हैं जिल्लत की जिंदगी बसर की, जिल्लत की बहुत मर गया, हम मुसलमान हैं, हम नहीं कहते। याह्या बख्तियार ने कहा ये किताब उसने कौमी असम्बली में पेश की और याद रखिए ये कौमी असम्बली की सारी कार्रवाई 5 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने उस सारी की सारी कार्रवाई को 5 जिल्दों में प्रिंट कर दिया, जिसका जी चाहे वहाँ जाके हवाला दे सकते हैं। उसके अंदर याह्या बख्तियार ने जब ये किताब कौमी असम्बली में पेश की वो हैरान रह गए, उन्होंने कहा बताओ कोई तो ऐसा है जो ये कहे कि नाउजुबिल्लाह मिर्जा कादियानी को पता हो गई? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कहते। ये किताब का नाम है रूहानी खज़ाइन, जिल्द नंबर 9, बकने वाला लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ा, कादियानियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के, सबसे बड़े कमीनी के उफर के मरकज यानी कि जनाब नगर सादगा हुआ से किताब प्रिंट है। इसके अंदर पेज नंबर 31 में इस बदबख्त ने पूरी दुनिया के सारे अहले इस्लाम को, मुसलमानों को बदतरीन काली बकते हुए गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से ये हर्जा सराई की। कहता है जो शख्स हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा उसको बलकुल हराम करने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं। ये देखो ये शैताने आज़म को हम सब को नाउजुबिल्लाह कितनी घटिया और कितनी बड़ी गाली मत है। हमारी माओ को, हमारी बहनों को, बेटियों को, पूरी दुनिया के
علماء کو، مشائخ کو، اہل اللہ کو، نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، مجاہدین کو، سادات کو، تمہیں ہمیں ہم سب کو نعوذ باللہ قادیانی یہ وقت ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا، میری فتح کا قائل نہیں ہے، یہ سب کے سب حرام زادے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. جو بندہ پوری امت کو نعوذ باللہ اتنی بڑی گالی دے، کوئی مسلمان ایسی بکواس کر سکتا ہی نہیں. یہ مسلمانوں نے کہا قادیان کے بول گئے اتنا گھٹیا بندہ جو پوری امت کو اتنی بڑی گالی بک رہا ہے. اچھا یہ کتاب انہوں نے کہا صرف گالی نہیں بکتے. قادیانی کہتے ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کافر ہیں، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم سب کو جہنمی کہتے ہیں. یہ قادیانی ختم نبوت کے منکر یہ ہم سب کو کافر کہتے ہیں. جو بدبخت پوری امت کو کافر کہے مجھے بتائیں اس کے خود کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ حوالہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یاد رکھیے ختم نبوت کے قوانین بنانے کے لیے الگ موضوع ہے کہ ہمارے بڑوں نے خون کی ندیوں کو عبور کیا. پوچھو ہمارے بزرگ بیٹھے ختم نبوت کے قوانین کو بنوانے کے لیے ہمارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں، میرے بھائی گھر بار لٹائے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا آمینہ کے لال کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے. لیکن ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے. اب کفر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان قوانین کو ختم کر دیا جائے. نعوذ باللہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے. کبھی کہا جاتا ہے او جی مردئی تو بڑے اچھے، کبھی کہا جاتا ہے او جی قادیانی مردئی تو یہ ہمارے بھائی ہیں. نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ قادیانی تو ملک پاکستان کا سرمایہ ہے. استغفر اللہ. یہاں تک آ گیا. رانا لعنت اللہ کا فیصلہ آباد والے اور خبیث کا بیان آیا تھا. اس نے کہا جی قادیانی ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں. استغفر اللہ. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کبھی وہ جیل میں ہوئی جی یہ مرزا محمد علی خود کو کہتا ہے ایک بڑے درجے کا نام دیا. کبھی اس کی کوئی نہ کوئی وقت پکڑ جاتی. اس نے کہا تھا جی میں تو مردئیوں کو اس لیے کافر کہتا ہوں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر مردئی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے پھر یہ کافر نہیں ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا انہوں نے اللہ کی عزت پہ حملے کیے، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخیاں کی، میرے آقا کے پیارے صحابہ پیارے اہل بیت ان کی عزتوں پہ حملہ کیا. تو بکواس کرتا ہے. اگر مردئی کو یہ کافر نہ گئے تو مردئی کافر نہیں ہے. یاد رکھو جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا یہ بندہ خود کافر ہے. اچھا اس قسم کی باتیں اب ہمارے لڑکے ہماری یوتھ جب جنریشن ایسے لوگوں کو فالو کرتی ہے وہ ڈاک مار کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ کام ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں کشمیر میں، یہ دڑا دڑ ہمارے نوجوانوں کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہا گیا حمزہ کی باسی اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کرتے جی اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے. واضح طور پہ کہا جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا نعوذ باللہ یہ ظلم ہے. تو یہ چند باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر قومی اسمبلی میں ایسا کیا پیش کیا گیا تھا کہ جن کی بیس پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اچھا یہی کتاب اس کا صفحہ نمبر ہے 607، صفحہ نمبر ہے 336. اس میں اس نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے سارے کے سارے کافر ہیں. یہی کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر 192 باقاعدہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ جو بدبخت یہ کہے کہ نعوذ باللہ میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا بن گیا، کہے یقین کیا کہ میں خدا ہی بن گیا، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ یہ کتاب کا صفحہ نمبر اس کا نام ہے تذکرہ نغوا سے پرنٹ ہوئی، پیج نمبر 192. صاف لکھتا ہے اور دیکھیں کہتا ہے میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہوں. بولو استغفر اللہ. جو بدبخت دعویٰ خدائی کرے یہ مسلمان ہے کہ سب سے بڑا کافر ہے؟ بولیے. اچھا یہ کتاب نیچے کہتا ہے اللہ کی روح مجھ میں آ گئی. استغفر اللہ. کہتے ہیں اللہ کی قدرت اور طاقت مجھ میں جوش مارتی ہے. آگے اپنی بات سنی کیسا بدبخت آدمی کہتا ہے جب میں خدا بنانا میں نے دیکھا یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے
اور تفریق سیدنا تھی، مطلب یہ اس کی سیٹنگ ہی خراب تھی۔ کس کے بارے میں کہتا؟ اللہ کے بارے میں، جو اللہ نے کائنات کو بنایا، کہتا ہے لو اللہ ناقص کر کے بنایا، صحیح کر کے نہیں بنایا، کہتا ہے پھر میں نے یہ زمین و آسمان ان کو صحیح کر کے میں نے بنایا۔ ہمارے یہاں گھر میں ایک مرنئی ڈاکٹر لڑکی تھی، اس کو جاننے والا تھا، میرا بھی جاننے والا تھا، اس کو ہمارے گھر میں انہوں نے کہا یہ قادیانی عورت ہے لیکن ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، آپ اس کو بریف کریں سمجھائیں۔ میں نے یہ ساری کتابیں حوالے اس کے سامنے پیش کیے۔ جب میں نے یہ حوالہ پیش کیا، یہ کہتا ہے میں خدا بن گیا، اللہ کی روح مجھ میں آ گئی، میں نے زمین و آسمان کی سیٹنگ خراب تھی، میں نے سیٹنگ صحیح کر کے کی۔ میں نے کہا یہ اس کی تصویر دیکھو، یہ اس کی شکل ہے قادیان کا چمکا کر، قادیان کا مطلب بولو دانا، اسے کہتے ہیں پھٹے منہ بلکہ دور پھٹے منہ، یہ وہی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو، نحوست کا مارا، کتنا بدبخت اس مردے کا وجود ہے۔ اچھا میں نے اس لڑکی سے کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا، یہ کہتا ہے زمین و آسمان خراب بنائے اللہ نے، میں نے صحیح کر کے بنائے۔ میں نے کہا اس کو غور سے دیکھو، تو خود ڈاکٹر ہے، MBBS کی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ میں نے کہا ایک آنکھ کی LED لائٹ صفر کی، دوسری کی 12 کی۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھو جہاں اس نے کائنات کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، اپنی آنکھیں بھی سیدھی کر لیتا۔ اور میں نے کہا کیسا عقل کرتا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں تو سیدھی کر نہیں سکا، کائنات پیدا کر دی، یقین نے اس کی ہنسی چھوڑ دی، مطلب ہنسنے لگی، یا کس طریقے کو کوئی سائیکو پیشنٹ لگتا ہے، مطلب کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی شک ہے؟ میں نے کہا حقیقت ہے، جب اس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کا اس پہ عذاب آیا، اللہ نے اس کی مار دی، یہ پاگل ہو کے کتے کی بول مارا۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھائے مجھے مسلمان کر۔ تو یہ ساری کتابیں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 354۔ اس میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ یا بختیار تھے، اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے جب یہ حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا، انہوں نے کہا اور یہ اتنے بڑے ناقی ہیں، یہ تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ شیطانی کتاب کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کو شیطانی کتاب کہتے ہیں، یہ اسلام کو شیطانی مذہب کہتے ہیں، یہ قرآن کو جھوٹی کتاب کہتے ہیں۔ جو بدبخت اللہ کی کتاب کو شیطانی کہے، جھوٹی کتاب کہے، یہ مسلمان ہے کہ باطلی کافر ہے؟ آخر بات 13 دن کی بحث کے بعد، جہاد کے بعد، یہ سارے حوالے پیش کرنے کے بعد قومی اسمبلی نے کہا متفقہ طور پہ اس قرارداد میں سائن کر دیے، کہا یہ قادیانی بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قادیانیوں کو کافر قرار دیے ہوئے 50 سال کا عرصہ بھی گیا، ابھی یہ گولڈن جوبلی چل رہی ہے، جس کا بہترین پروگرام نارے پاکستان میں بھی ہوا تھا، 7 ستمبر میں بھی ہوا تھا۔ اب پورا مہینہ علماء نے کہا ہے کہ ختم نبوت کے کوئی بھی پروگرام ہو، اس کو ختم نبوت کے پروگرام کے ساتھ اٹیچ کرو، تاکہ نسلوں کو پتہ چلے، بچوں کو پتہ چلے کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے کافر ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان قوانین کو منوانے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہے، ہم نے انشاءاللہ اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ جب تک دم باقی ہے، انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ میرے دار کے بارے میں صرف 2-3 جملے سننے، میرا سارا خاندان، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے گھر والے سب کے سب قادیانی تھے، مردئی تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، کیونکہ میرے والد صاحب ان کی جماعت کے صدر رہے۔ اللہ نے مجھ پہ کرم دیا، ایک رات سویا، میرے مقدر رات پڑے، خواب میں دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری
صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں کرم فرمائی، ایسی نگاہیں کرم فرمائی قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا۔ میرے پروردگار نے سینے میں ایمان کا نور داخل کر دیا اور وسیلہ میرے قریب آقا کی ذات کو الگ موضوع ہے۔ انہوں نے گھر سے نکالا، مارا پیٹا، میں نے کہا کاٹنا ہے کاٹ دو، مارنا ہے مار دو، اب میرا جینا مرنا انشاءاللہ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے، میری والدہ، بھائی بہن، رشتے دار، میرے والد صاحب سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کرم کیا، میں نے یہ کتابیں لکھی، یہ میری ایک کتاب اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پہلے میں پوری دنیا یہ کتاب پہنچی، ہزاروں مردئی مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ یہ کتاب کا 50% اللہ کی طرف سے پرنٹ ہو چکا ہے۔ میری یہ بڑی مشہور کتاب اس کا نام ہے قادیانی، اسلام اور وطن کے غدار۔ ڈیٹیل سے بتایا یہ کتنے بڑے غدار ہیں، یہاں تک بتایا کہ ہمارے کشمیر کے اندر یہ قادیانی کیسے داخل ہوئے تھے، کیسے کشمیری بھائیوں کا ایمان برباد کیا گیا۔ ڈیٹیل سے بتایا یہ کتنے بڑے غدار ہیں اسلام کے، کتنے بڑے غدار ہیں وطن عزیز کے۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ کتابیں دنیا بھر میں پہنچی، لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ میں آپ وہاں پہ بات یہ کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں، ہر بندہ اس کو لازمی پڑھے، لے کے جائے، گھروں میں رکھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، تاکہ ختم نبوت کے چرچے ہوں اور نسلوں کو پتہ چلے کہ قادیانیت کتنا بڑا کفر و دجل اور فریب ہے۔ انشاءاللہ کیونکہ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو، ختم نبوت کی کتابیں ہوں، اللہ کا اس گھر کے گھر والوں پہ کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ ختم نبوت کی برکت سے غم دور کر دیتا ہے، ٹینشنیں، آفات، بیماریاں، چاقو جنات کے سامنے پر سے گھر والوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں لاکھوں سال کی عبادات سے بہتر ہے آمینہ کے لال کی عزت و نموش اپنے ملک کے لیے ایک قدم اٹھانا۔ انشاءاللہ میں پروگرام کی برکت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ دونوں کتابیں انشاءاللہ صرف آدھی قیمت پہ آپ کو دی جا رہی ہیں، لیکن شرط میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آگے لے کے بانٹیے، دوستوں کو، عزیزوں کو، اقربا کو دیجیے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے چرچے دیجیے، اللہ اس کا رسول انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریم آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے، انشاءاللہ حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو اب تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرتے ہیں، سب بولیے تاج تارے ختم نبوت